اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. My dear viewers, listeners and students, I say welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. My today's lecture is about the history of South Asia and our today's topic is the Aryans. One of the very old civilization of the southern Asian regions. So let's see the introduction to Aryan. Indo-Aryan peoples refers the Indo-European people migrating from the Central Asia into the South Asia in the 2nd millennium BCE. آرین کو اردو میں آریا لوگ کہا جاتا ہے. خیال کیا جاتا تھا کہ ان لوگوں نے یورپ کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے وسطی ایشیائی ممالک سے گزرتے ہوئے جنوبی ایشیا تک پہنچے. Etymology. Most Indo-Iranian groups referred to themselves as some variant of the term Arya, meaning noble. This is the etymology of both the modern country of Iran and Aryans of India. Most prominently known in the history are the Indo-Aryans. They spread southeast through Hindu Kush range of Afghanistan into South Asia. جب ہم اس آریہ لفظ کی تہ کو یا اصل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں آریہ افراد میں ایک تنوع نظر آتا ہے, ایک ویرائٹی نظر آتی ہے. کچھ افراد کا تعلق ایران سے جبکہ کچھ کا ہندوستانی علاقوں سے ملتا ہے, اور اس آریہ لفظ کو دونوں ہی اقوام یا دونوں ہی خطے کے رہنے والے افراد اچھا یا معزز کے نام سے تشبیہ کرتے ہیں. اور ہندوستان کی تاریخ میں کوئی ہندو کش پہاڑی سلسلہ جو کہ شمال مغربی سرحدی صوبے سے ہوتا ہوا افغانستان کے علاقوں تک پہنچتا ہے, میں یہ آریہ لوگ کافی کثیر تعداد میں آباد رہے. Religion. They kept the Vedic religion, an ancestor of the modern Hinduism. Religion was central to Aryan culture. They worshipped numerous gods. The religious practices merged with the customs of people already living in the valley. The historical Vedic religion, Vedism or ancient Hinduism and subsequent Brahmanism, constituted the religious ideas and practices among some of the Indo-Aryan peoples of the northwest India, Punjab and western Ganges plains of ancient India, 1500 to 500 BC. These ideas and practices are found in the Vedic text and texts, and some Vedic rituals are still practiced today. اگر آریہ لوگوں کے مذہب کے بارے میں بات کی جائے تو یہ وید کے ماننے والے تھے
اور وید کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہندو مت کی ایک پرانی قسم تھی، اور یہ اسی طرز پہ اپنی ثقافت بھی رکھتے تھے. البتہ ان کی کچھ مذہبی سرگرمیاں یہاں آنے کے بعد اس علاقے میں موجود افراد کے مذہبی اور سماجی سرگرمیوں کے ساتھ مل کر ایک جیسی ہو گئیں. ویدازم اور برہمنزم، برہمن بھی ہندو مت کی ہی ایک شاخ ہے، جس کا ہم حاصل یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور کا ہندوازم ہی ان کا مذہب تھا. ہندوستان کے مختلف علاقوں میں یہ رہے، جن میں کہ شمال مغربی ہندوستان، پنجاب، گنگا کے میدانی علاقے اور ہندوستان کے دوسرے علاقے تھے. اور جبکہ ان کی تاریخ 1500 سے 500 BCE کے درمیان میں ہے. کہا جاتا ہے کہ وید مت کی طرز لکھائی اور ان کے باقیات جو کہ ٹیکسٹ کے طور پر تھے یا پھر ان کی چند ایک روایات آج بھی ہندوستان اور ہندوؤں میں منائی جاتی ہیں یا باقی ہیں. مندرجہ ذیل میں آپ کو اس حوالے سے ہندو مت کی 4 بڑی نسلیں یا ذاتیں یا ڈویژن آف پیپل یا ڈویژن آف ریسز نظر آ رہی ہیں، جن میں کہ برہمن، کھشتری، ویش اور شودر ہیں. اور اسی طرح ڈیسینڈنگ آرڈر میں ہی ان کی ریلیجیس سٹیٹس بھی ہوا کرتے تھے، مطلب برہمن سب سے اوپر، شودر سب سے کم، کھشتری اور ویش درمیان میں. برہمن مذہبی طبقہ ہوتا تھا، کھشتری لوگ واریئرز تھے، ویش کسان اور کھیتی باڑی کرنے والے، جبکہ شودر سب سے نچلا طبقہ نوکر اور غلام وغیرہ تھے. لینگویجز: دا انڈو آرین original language was Sanskrit and its modern descendants are like Hindi, Urdu, Punjabi, Nepali, Marathi and Bengali. اصل جو تھی وہ سنسکرت تھی، بعد میں پھر اس کے مختلف طرز اور لہجے بنتے گئے جو کہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. Aryans ancient languages. The Aryans were semi-nomadic Nordic whites, perhaps located originally on the steppes of the southern Russia and Central Asia, who spoke the parent language of the various Indo-European languages, such as Latin, Greek, Hittite, Sanskrit, French, German, Latvian, English, اسپینش، رشین ایٹسٹرا. چونکہ ہم نے ابتدا میں آرینز کے بارے میں کہا کہ ان کی جو ابتدائی پریڈیسیسرز تھے ان کا تعلق یورپین علاقوں سے تھا، اور یہ یورپ میں رہنے والے وہ سفید لوگ تھے جو کہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے تھے. لہذا اس حوالے سے یہ مختلف زبانیں بھی بولا کرتے تھے، اور اس وقت جو یورپ کے علاقے کی ان کی زبانیں تھیں وہ یہ تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی ظاہر کی. آرین کلچر. دی پٹ ڈویلنگ may have developed in cold conditions. The use of birch wood appears to be an Aryan feature along with underground houses. The fire altar is mentioned in Rig Veda. Animal sacrifice was an important Aryan custom
The horses played a crucial role in their life. زمین کھودنا اور سردی کی شدت سے بچنے کے لیے اس کے اندر جانا، برچ کی لکڑی کا استعمال بھی آرینز نے بہت زیادہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ زیر زمین گھر بنانا، آگ کا ذکر ان کی مقدس کتاب میں ہے، جانور قربان کرنا آرینز کے لیے ایک اہم رواج تھا، گھوڑوں کی ان کی زندگی میں بڑی اہمیت تھی، جس پہ یہ لوگ سفر بھی کیا کرتے تھے اور جنگیں بھی لڑا کرتے تھے۔ Aryans economics. The main occupation of the people was cattle rearing, and their wealth was measured in the number of cattle. They practiced agriculture by clearing the forests. Metal used were copper, iron, and bronze. Few people worked as goldsmiths, potters, spinners, and carpenters. The tax levied was bali and bhaga. Gold coins called nishka were used for transactions. Rivers were used for the transportation. They used barter system. اگر معیشت کو دیکھا جائے تو یہ اچھی خاصی مضبوط قسم کی معیشت تھی۔ غلہ بانی ان کے ہاں بہت ہی اہم تھی، اور کس شخص کے پاس کتنے جانور ہیں، جس کے جتنے زیادہ جانور ہوں گے وہ اتنا زیادہ مالدار ہوگا، اس کی دولت کا حساب جانوروں کی تعداد سے لگایا جاتا تھا۔ جنگلات کو کاٹ کر وہاں پر زرعی سرگرمیاں بھی سر انجام دی جاتی تھیں۔ دھاتوں کا استعمال یہ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، جس میں کہ لوہا اور تانبا وغیرہ، ان کو پگھال کر اور ان سے مختلف چیزیں بنانا، ڈھال کر بنانا۔ البتہ چند ایک افراد ان میں سونار، برتن ساز، کمہار اور بڑھئی بھی تھے۔ مختلف قسم کے ٹیکسز بھی لیے جاتے تھے جن کے نام درج ذیل ہیں، اور اس کے علاوہ سونے کے سکے ہوا کرتے تھے جو کہ بطور کرنسی یوز کیے جاتے تھے۔ دریاؤں کو یہ لوگ بطور راستہ استعمال کیا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، اور اس کے علاوہ بارٹر سسٹم بھی اس اکانومی میں موجود تھا۔ بارٹر سسٹم اشیاء کے بدلے اشیاء کو کہتے ہیں۔ Aryan architecture. Construction of temples can importantly seen in their architecture. Woman is the main figure who is shown on the temple walls, lintels and reclining against the pillars in her myriad modes. The exteriors, unlike the interiors, were richly sculptured with the figures of enhancing grace and loveliness. The temples were built with the sandstone of soft black color. During the reign of the Chandila Rajput, mostly in the temples had high basements. The compartments are constructed with the projections on the outer walls and interrupted by balconied windows which admit light to interior and exterior. بہت ہی امپورٹنٹ آرکیٹیکچر تھا۔ مندروں کی بہتات تھی۔ عورت ایک وجہ توجہ تھی، خاص اہمیت رکھتی تھی اس ماحول میں، اس تہذیب میں، اس آرکیٹیکچر میں، یہاں تک کہ دیواروں پر بھی عورتوں کے مجسمے اور شکلیں بنائی جاتی تھیں جو کہ مختلف صورتوں میں نظر آتی تھیں۔
बैरूनी और अंदरूनी दीवारों में मुख्तलिफ किस्म के मुजस्मे लगे हुए होते थे जो कि सहरंगेज खूबसूरती और मोहब्बत का इजहार होते थे और देखने वाला दंग रह जाता था। संगे स्याह से बनाए हुए ये मंदिर अपनी तर्ज का एक नमूना थे जो कि चंदीला राजपूत के दौर में बनाए गए। खास तौर पर मंदिरों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बेसमेंट्स हुआ करती थी और कमरे ऐसे बनाए जाते थे कि वो बाहर की तरफ निकले हुए होते थे जिनसे कि वाफर मिकदार में रोशनी और सूरज की किरणें अंदर की तरफ आती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ग्रुप ऑफ फैमिलीज और कुला forms a village or a grama which is headed by ग्रामनी। अफराद का एक ग्रोह एक कुला बनाता था। गांव मतलब गांव में जो चंद अफराद होते थे उनको, उस ग्रुप ऑफ पीपल को कुला कहा जाता था और गांव को ग्रामा कहा जाता था और उस गांव का जो बड़ा होता था, हेड होता था, उसको ग्रामनी कहा जाता था। Group of village is called Viz. The head of Viz is the विशपति। और फिर चंद गांवों का एक ग्रुप जो होता था उसको विज या विज कहा जाता था और उस विज का जो हेड होता था उसको विशपति कहा जाता था। जाना और ट्राइब्स were the highest in the political organizations. Few examples are Bharatas, Yadus, Matsyas and Purus. जाना बड़े लेवल पे अफराद के ग्रुप को कहा जाता था, यानी कि एक पूरा कबीला। और मंदरज झैल में उनकी मिसाल के तौर पर चंद नाम भी आपके सामने हैं। द हेड ऑफ जाना वर राजन और द किंग हु वर असिस्टेड बाय प्रीस्ट और कमांडर्स ऑफ द आर्मी। और पूरे ट्राइब का जो हेड होता था उसको राजन कहा जाता था और उसके जो सपोर्टिव पर्सन्स होते थे वो रिलीजियस पर्सन्स भी हो सकते थे और आर्मी कमांडर्स भी होते थे। एरियाज ऑफ रूल: नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। आर्यंस प्रोमिनेंट रूलर्स, ये चंद एक नाम जो मुझे इंटरनेट से मिल सके मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं और उसके साथ साथ उनके जो रूलिंग की डेट्स हैं वो भी लिखी हुई हैं। मैंने कोशिश की है कि आर्यंस को अपने स्टूडेंट्स और अपने व्यूअर्स तक एक डिटेल में पहुंचाऊं ताकि हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस ट्राइब को, इस नोमैडिक नेशन को, इस सिविलाइजेशन को समझना आसान हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस रखें। ये फ्री होता है बिल्कुल। और जो साथी ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं वो टाइम टू टाइम चैनल को रिव्यू करते रहा करें क्योंकि इस चैनल के ऊपर काफ़ी सारा एकेडमिक मटेरियल भी मौजूद है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर में इसी चैनल पे दोबारा मुलाकात होगी। वस्सलाम।